بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق کا تقابل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علم اخلاق کا تعارف جانا تھا، جس میں سب سے پہلے اخلاقیات کے درس دینے والے اور اس کے علمبردار کون تھے انہیں دیکھا، اخلاقیات کے مراحل کا جائزہ لیا اور اس کے اہم مضامین دیکھے تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ یونانی اور اسلامی نقطہ نظر میں اخلاقیات کے لحاظ سے کیا فرق ہے، اور مشہور یونانی فلاسفہ کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ ان کے بعد ابی قوری فلسفے کا اخلاقیات کے حوالے سے کیا معیار رہا، اور علماء اسلام نے کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق میں ایک اہم اور بنیادی فرق یہ ہے کہ یونانی نظریہ اخلاق عقلی ہے اور عقل پر مبنی ہے، جبکہ اسلامی نظریہ اخلاق خالص مذہبی اور دینی ہے، وحی الہی پر مبنی ہے، دین پر مبنی ہے۔ یہ ایک اہم اور بنیادی فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یونانی اخلاقی اقدار کو ذاتی مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس کو عقل سے اخذ کیا ہے، لہذا عقلی استدلالات سے یہ ذاتی اقدار اخذ کی جاتی رہیں گی اور کی جاتی ہیں۔ تو یونانی فلاسفہ میں افلاطون، ارسطو، انہوں نے اخلاقی اقدار کو عام اصولوں اور قوانین کے طور پہ بیان کیا کہ جیسے دیگر اصول اور قوانین ہیں، ایسے ہی اخلاقی اصول اور قوانین ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قوانین اور یہ اصول ہر انسان کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے اصول اور قوانین ہر انسان کے لیے برابر ہیں، ایسے ہی یہ اخلاقی اور ذاتی اقدار بھی ہر انسان کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا تہذیب سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے وہ ان اصولوں اور قوانین کو فالو کرے گا، ایسے ہی وہ ان اخلاقی اقدار کا بھی متبع اور تابع ہوگا۔ جبکہ اسلامی طور پر نظریہ اخلاق کو ہم خدا تعالی کی طرف سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان اخلاق کو وضع فرمایا ہے، اللہ تعالی نے یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اخلاقی اقدار کو تفصیل سے بیان کیا گیا، لہذا یہ اقدار ہر مسلمان کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے، اگر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اخلاقی اقدار کو اپنائے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے، کسی بھی نسل سے یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ان اخلاقوں کو اپنائے اور خود کو ان میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرے۔ یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق میں کچھ اہم اختلافات ہیں، جیسے دو ہم نے دیکھ لیے کہ ایک طرف عقلی ہیں اور دوسری طرف اخلاقیات کو ہم مذہبی اور دینی مانتے ہیں۔ اور اخلاقی اقدار کی نوعیت یہ ہے کہ یونانیوں نے اسے ذاتی قرار دیا، جبکہ اسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا ہے کہ ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اخلاقی اقدار کی بنیاد یہ ہے کہ یونانیوں نے اسے عقلی استدلال پر رکھا، اور علماء اسلام نے اور اسلامی نظریہ اخلاق قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ ابھی تک اختلاف بیان کیے گئے، جبکہ یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق میں کچھ مماثلتیں بھی ہیں۔ ان میں بعض جگہوں پر توافق یا تماثل بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اس طور پر کہ دونوں نظریات یعنی یونانی اور اسلامی نظریات یہ اخلاقی اقدار کو ضروری اور بنیادی تصور کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یونانی اسے ہر شخص کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلامی نظریہ اخلاق یہ بتاتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دونوں نظریات کا خیال یہ ہے کہ اخلاقی اقدار انسانوں کے لیے ایک رہنما کا کام کرتے ہیں، اسے راستہ اور روشنی فراہم کرتے ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق میں کئی اہم اختلافات بھی ہیں، اور یہ اختلافات دونوں نظریات کی اخلاقی اقدار، ان کی بنیاد اور ان کی وسعت میں جا کر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشہور فلاسفہ کے نظریات کی طرف، تاکہ ان کے نظریات کے ہم مسلمان علماء سے تقابل کر سکیں۔ سقراط کے ہاں نظریہ اخلاق یہ ہے کہ اخلاق یہ نیکی ہے اور نیکی علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرے تو وہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ صحیح علم ہونے پر وہ بندہ نیکی نہ کرے، یہ ناممکن ہے کہ جب اسے علم ہو گیا تو وہ عمل کرے گا ہی کرے گا۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں کر سکتا، لیکن جب علم ہو گیا تو نیکی کرنا
یہ ضروری ہو جائے گا اس کے لیے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ علم ہوتے ہوئے بھی وہ نیکی نہ کرے۔ لہذا ان کے ہاں اخلاق یہ ہے، علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنا یہی نیکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیکی کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نیکی وہی ہے جو فاعل کے لیے مفید ہو، اور ہر شخص فطری طور پر اپنی بھلائی اور بہتری کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص کسی کام کو اچھا سمجھنے پر بھی اسے نہ کرے، جب اسے غلطی کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ اسے کرے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھائی کے پتہ چلے اور پھر بھی اس کو اختیار نہ کرے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جو اس کو فائدہ دے، اور ہر انسان اپنے لیے فائدہ ہی تلاش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جن کو پتہ ہے کہ غلط کام کیا ہے، وہ پھر بھی اسے غلط سمجھتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سقراط نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ معذور ہیں اور خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پا رہے، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انہیں اچھی طرح سے یہ سمجھا دیا جائے کہ نیکی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم سے جب ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز ہو جائے گی تو وہ اچھائیوں کی طرف ہی بڑھیں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص بہادر ہے تو یہ جانتا ہے کہ خطرے کے وقت کیا کرنا چاہیے، یعنی اسے تعلیم ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور متقی وہ ہے جسے اس بات کا علم ہو کہ معبود کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیوتاؤں کے لفظ ہے، لیکن میں نے اس کا ترجمہ معبود سے کیا کہ اسے پتہ ہو کہ معبود سے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہم اس کی بندگی کریں۔ عادل وہ ہے جو جانتا ہو کہ انسانوں سے کیسا رویہ برتنا چاہیے۔ جب علم ہوگا تو لا محالہ وہ اچھائی کی طرف بڑھے گا۔ یہ سقراط کا نظریہ تھا۔ افلاطون نے نظریہ اخلاق میں مزید آراء شامل کی ہیں۔ سقراط جس نظریے پر کھڑے تھے وہ مکمل فلسفہ نہیں تھا، وہ بنیاد تھی۔ افلاطون نے اس بنیاد پر عمارت قائم کر دی اور انہوں نے فلسفہ اخلاقیات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو افلاطون کی اخلاقیات ما بعد طبیعات پر مبنی ہیں۔ افلاطون کہتے ہیں کہ کائنات میں جو اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں وہ سائے کی مانند ہیں، ان کی کوئی اپنی ذاتی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا جب ان کی حقیقت ہی نہیں ہے تو ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اہمیت تو اس چیز کی ہوگی جو تغیر کو قبول نہ کرے، جو ناقابل تغیر ہو، جو ناقابل فنا ہو، جس پر فنا نہ آئے، اس کی اہمیت ہوگی۔ لہذا افلاطون کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ روح کی تربیت کرے کہ روح ہی اصل ہے اور روح ہی حقیقت ہے۔ انسانی جسم تو زندان ہے، قید خانہ ہے، لہذا ہم اس سے آزادی حاصل کریں اور روح کی تربیت کریں۔ انسانی زندگی کا انتہائی اہم مقصود پہلو یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جتنا جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو افلاطون کے ہاں نظریہ اخلاق ما بعد طبیعیات پر ہے، اس لیے افلاطون کہہ رہے ہیں کہ انسان کی حقیقی سعادت اس کی عقل اور اخلاق کی ماہیت پر منحصر ہے، اور نیکی روح کی زینت اور اس کی صحت ہے۔ لہذا نیکی کرنا یہ خود ہی اپنے آپ اجر ہے، نیکی کے لیے الگ سے اجر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے کو نیکی کی توفیق مل گئی تو سمجھیں اسے اچھے اخلاق مل گئے، اسے سب کچھ مل گیا، اسے سعادت مل گئی، یہی اس کا اجر ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ ارسطو نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں جو تشنہ رہ گئے تھے، جن کا جواب سقراط اور افلاطون کے فلسفے میں ہمیں نہیں ملتا، اور وہ یہ کہ انسانی عمل کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے، لہذا خیر اعلیٰ کیا ہے؟ اس کا جواب ارسطو دے رہے ہیں کہ دیکھیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اگر یہ مقصد دوسرے مقصد سے جڑا ہو، وہ مقصد کسی تیسرے مقصد سے جڑا ہو، تو کوئی آخر میں ایسا بڑا اور اہم مقصد ہونا چاہیے جس کو ہم کہیں کہ وہ خیر اعلیٰ ہے۔ لہذا خیر اعلیٰ کیا ہے؟ ارسطو جواب دے رہے ہیں کہ ہر جاندار کے لیے خیر وہی ہے جو اس کے افعال کا کمال ہے۔ لہذا انسان کے لیے خیر یہ ہوئی کہ وہ انسانی افعال میں کمال پیدا کر دے۔ اور ارسطو کے نزدیک سعادت یہ ہے کہ سعادت نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر بندہ نیکی کرے تو اسے سعادت خود بخود مل جائے گی۔ صحت، حسن، دولت، یہ ساری چیزیں سعادت والی ہیں۔ جب بندہ اچھائیوں کو اختیار کرے گا تو وہ خوش و خرم ہوگا۔ اور افلاس یعنی غربت، بیماری، یہ چیزیں ایسی ہیں مصیبتیں جو سعادت کے راستے میں، خوشی کے راستے میں روڑے اور رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ ارسطو کے نزدیک حقیقی سعادت باطنی کمال یعنی روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ ایجابی عنصر ہے، سلبی نہیں ہے۔
خارجی اور مادی اسباب محض سلبی شرائط ہیں، ان کی ہم نفی کرتے رہیں جو باہر ہمیں اسباب کی دنیا میں نظر آ رہا ہے، اور ایجابی عنصر یعنی ہم اپنے اندر اچھی صفات کو پیدا کریں اور آگے بڑھیں باطنی طور پر کہ ہم بغض اور کینہ سے بچیں. یہ ہے اصل سعادت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور یہی اخلاقیات ہیں. تو سعادت کا مدار فکر اور ارادے کی خوبیوں پر ہے، اور اخلاقیات کا تعلق ارادے سے ہے. جب بندہ اپنے ارادے سے اچھا کام کرے گا تو وہ اچھے اخلاق والا شمار کیا جائے گا. ارسطو کے ہاں اخلاقی نیکی کے تصور کو 3 طرح سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے. نمبر 1، نیکی اپنے ارادے سے کی گئی ہو، غیر اختیاری نہ ہو. نمبر 2، نیکی ہماری فطرت کے موافق عقل کے مقرر کردہ اعتدال پر مشتمل ہونی چاہیے. اعتدال پر بھی اپنی کتاب الاخلاق میں ارسطو نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ بعض لوگوں کا اعتدال دوسروں کے لیے ممکن ہے اعتدا بن جائے، ظلم بن جائے. تو اعتدال کیا ہے، اس پر انہوں نے بحث کی ہے. نمبر 3، ایک دانہ شخص اس اعتدال کا تعین کر سکتا ہے، یعنی اعتدال بھی ہو اور وہ نیکی ہماری فطرت اور عقل کے مطابق ہو اور ہمارے ارادے سے ہو، تبھی ہم اس کو نیکی قرار دے سکتے ہیں. ان 3 مشہور فلاسفہ کے بعد ایک اسکول ہے ابی قورس کا نظریہ اخلاق. تو ابی قوری فلسفہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی حصول اخلاق کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ خیر اعلیٰ مسرت اور لذت ہے. ان کے ہاں نیکی اور اخلاق کو لذت سے تعبیر کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ بدترین شر رنج و علم ہے، تکلیف کا محسوس کرنا. تمام جاندار لذت کے حصول اور علم سے، تکلیف سے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لذت سے اس کی مراد انفرادی احساسات لذت نہیں بلکہ پوری زندگی کی سعادت ہے. ابی قوری فلسفہ لفظ تو لذت کا استعمال کر رہا ہے لیکن مراد پوری زندگی کی سعادت لے رہا ہے. لذت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے رفع کرنا. کسی ضرورت کی وقتی تسکین خالص لذت نہیں ہوتی. وقتی طور پر آپ کو آرام مل جائے یہ لذت نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے کوئی ضرورت ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، اس کو ہم حقیقی لذت کہتے ہیں. اور اگر وقتی لذت ہو تو ممکن ہے کہ اس کے بعد ہمیں بعض لذتوں کے بعد تکلیف بھی ہوتی ہے، آلام ہوتے ہیں اور درد ہوتا ہے. تو ایسی لذت جس کے بعد تکلیف اور بندہ مصیبت کے شکار ہو وہ لذت نہیں ہو سکتی، اور بعض تکلیفوں کے بعد لذت بھی حاصل ہوتی ہیں. اب لذت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کے ہاں 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جسمانی لذت اور ذہنی لذت. جسمانی لذت سے زیادہ ذہنی لذت قیمتی ہے. بندہ عقلی اور روحانی طور پر خوش و خرم ہو، یہ جسم کے خوش و خرم ہونے سے زیادہ قیمتی اور عزیز ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی لذت ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن لذت کے چناؤ میں وہ احتیاط بھی برتے اور بصیرت کا بھی بھرپور استعمال کرے. ابی قورس نے لذت کی اہمیت کو اس قدر بڑھایا کہ نیکی کو بھی اس کے حصول کا ذریعہ قرار دے دیا، کہ نیکی لذت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں. لہذا نیکی خود مقصود بالذات نہیں ہے کہ ہم نیکی کریں، مقصود بالذات یہ کہ ہم لذت حاصل کریں، اور نیکی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. خواہشات کو کم کرنا چاہیے تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو. تو جو بندہ جتنی خواہشات زیادہ رکھتا ہے اتنا ہی پریشان ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ الجھا ہوا رہتا ہے. نفسیاتی کیفیت کا نام لذت ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ سعادت ایجابی عنصر ہے، جبکہ ابی قورس کہہ رہے ہیں کہ لذت ایجابی طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے اصلی لذت خواہشات کے حصول میں مارے پھرنے کا نام نہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں تو لذت ملے گی. نہیں، خواہشات کو دبانے اور ان کے اثرات سے ذہن کو محفوظ رکھنے کا نام لذت ہے. یعنی لذت ترک لذت سے ملتی ہے. خواہشات کو کم کرنے اور ان کو چھوڑنے سے ہمیں حقیقی لذت حاصل ہوتی ہے. جس کی خواہشات کم ہوں گی وہ اتنا ہی مسرور ہوگا. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسلامی نظریہ اخلاق کی. تو نظریہ اخلاق اور اسلام، تو اسلام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی تکمیل اخلاق فرمایا گیا. اب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرما کر انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم الشان اخلاق کریمانہ کے حامل ہیں. اب اچھے اخلاق کو علماء اسلام نے کس طرح بیان فرمایا ہے؟ امام غزالی کے ہاں
خلق کی تعریف یہ ہے کہ ایک کیفیت اور ہیئت راسخہ کا نام ہے جس کی وجہ سے بسہولت اور کسی فکر اور توجہ کے بغیر نفس سے اعمال صادر ہو سکیں، انسانی نفس اچھے اعمال کو کرنے کا عادی بن جائے آسانی سے اور بغیر کسی توجہ کے. اس کو ہم اچھے اخلاق کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی تربیت کر لی اور اچھے اعمال اس سے صادر ہو رہے ہیں. اگر ہیئت اس طرح قائم ہو کہ اس سے عقل اور شرع کی نظر میں اعمال حسنہ صادر ہوتے ہیں تو اس کا نام اچھے اخلاق ہے، اور اگر برے اعمال صادر ہوتے ہیں تو اس کو ہم برے اخلاق والا کہتے ہیں. امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی نظریہ اخلاق کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ شارع نے انسان کو ایجاب اور تحریم کا جن اعمال کی بنا پر مکلف بنایا ہے وہ اعمال ہیں جن کی تحریک نفس کی ان کیفیات کے ذریعے ہوتی ہے جو عالم آخرت میں نفس کے لیے مفید یا مضر ثابت ہوں گے. یعنی وہ اعمال جو نفس سے صادر ہوتے ہیں اور وہ اعمال انسان کے لیے آخرت میں یا مفید ہوں گے یا نقصان دہ ہوں گے، ان کو ہم اچھے اخلاق کہہ سکتے ہیں. یہ اعمال انسانی نفوس کو مہذب بنانے کا ذریعہ ہے، اور ان اعمال سے جو ملکات فاضلہ مقصود ہیں ان تک نفس کو پہنچانے کا آلہ ہے، انسان کو بلندیوں تک پہنچانا. اس علم کو اور ان اعمال کو ہم علم الاحسان یا علم اخلاق کہتے ہیں. شاہ صاحب کے نزدیک اخلاق کی غرض و غایت سعادت کا حصول ہے. اچھے اخلاق کا مقصد سعادت حقیقی حاصل کرنا اور مسئلے اعلیٰ تک رسائی حاصل کرنا ہے، اور انسان کو یہ سعادت ودیعت کی گئی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کمال عطا فرمایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے انسان کا کہ انسان جس حیت اور صورت کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، یعنی انسان کا تقاضا ہے کہ انسان اس عظیم الشان کمال کو حاصل کرنے والا ہو جس سے تمام مخلوقات الہیہ محروم ہے. باقی تمام جاندار وہ مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اسی کا نام تو سعادت حقیقی ہے. لہذا انسان کو اچھے اخلاق سے متصف ہونا چاہیے. اچھے اخلاق کو حافظ ابن قیم نے بھی بیان فرمایا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق یہی اسلام کا دوسرا نام ہے. اسلام اور اچھے اخلاق یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور تصوف کی حقیقت بھی اچھے اخلاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تصوف بھی ہمیں اچھے اخلاق کا ہی پتہ بتاتے ہیں، اور اسی کو مشہور صوفی بزرگ صوفی کتانی نے بھی بیان کیا ہے کہ اچھے اخلاق اسلام کی دوسری تعبیر ہے. سوال یہ ہے کہ اچھے اخلاق ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں یا فطری طور پر ہمیں عطا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وفد عبد القیس آیا. ان کے سردار کا نام تھا اشج. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں دو ایسی صفات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرا وقار، سنجیدگی. تو اشج نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، کیا یہ میں نے کمائی ہیں، میرے کسب کا نتیجہ ہیں، یا میری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فطرت میں یہ صفات ودیعت کر دی گئی ہیں. لہذا اس سے تو پتہ چلا کہ فطرت کے اندر بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور اچھے اخلاق کے لیے ہمیں تعلیمات جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملتی ہیں اور ادعیہ مأثورہ ملتی ہیں، ان ادعیہ منقولہ یعنی مسنون دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کی دعا کرنا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنا تو اچھے اخلاق کسبی بھی ہیں اور بندے کی فطرت میں بھی رکھ دیے جاتے ہیں. خلاصہ درس، سقراط نے اخلاق کو نیکی اور علم قرار دیا ہے. افلاطون نے اخلاق کی تعبیر نیکی سے کی ہے اور نیکی کا اجر یہی بتایا کہ نیکی کرنا ہی اجر ہے. ارسطو کے ہاں اخلاق خیر اور سعادت ہے، اور خیر وہ ہے جو انسانی کمالات کا اضافہ کرے. یونانی اخلاقیات عقلی، جبکہ اسلامی اخلاقیات خالص دینی اور مذہبی ہیں. اخلاقیات دونوں طرح حاصل ہو سکتے ہیں، کسب سے بھی اور جبلت سے بھی. آئندہ درس کے مندرجات، آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ یونانی اور اسلامی نظریہ علم کا تقابل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.